ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، کس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ 11 ہجری 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت میں ظہر کا وقت شروع ہونے کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد کیا حالات پیش آئے، کیا معاملات پیش آئے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا بیان کی جائیں گی۔ عزیزان محترم، جو ہی یہ خبر عام ہوئی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس دن سرکار کا وصال ہوا اس دن فجر کے بعد سرکار کی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس پا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی اجازت سے اپنی زوجہ جو کہ مدینے سے 1 کوس کے فاصلے پر مقام سخ میں رہا کرتی تھیں، ان کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حبیبہ بنت خارجہ تھا، تو جس وقت اس کے بعد سرکار کی طبیعت مزاج مبارک بگڑ گئی اور پھر سرکار کا وصال ہو گیا۔ تو جس وقت سرکار کا وصال ہوا، آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ جو ہی سرکار کی وصال کی خبر عام ہوئی تو صحابہ پر ایک رنج و الم کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور ہر ایک کی کیفیت دیوانہ وار تھی، اور اس قدر غمزدہ تھے کہ جو ہے نا وہ کیفیت قابل بیان اور قابل الفاظ میں اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ بالخصوص امہات المؤمنین کی جو کیفیت تھی وہ قابل بیان نہیں ہے۔ کچھ جھلکیاں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کچھ جھلکیوں سے کہ ان کو کتنا غم ہوا ہوگا۔ جو ہی سرکار کی وصال کی خبر پہنچی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور کہا کہ منافقوں نے یہ خبر اڑائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ نہیں، سرکار کا وصال نہیں ہوا، سرکار اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو وہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت بات کر سکے، عالم جلال میں تھے۔ ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ
سرکار کے وصال کی خبر سے آپ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہی، آپ ایک دیوار سے ٹیکا لے کر بیٹھ گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ سامنے سے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کا پتہ نہیں تھا، زبان سے بات تک نہیں نکل رہی تھی۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، اور ادھر جو ہے نا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ روتے 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 آنسو بہاتے بہاتے جو ہے نا بے ہوش ہو گئے تھے۔ ازواج مطہرات کا تو حال ناقابل بیان ہے، نا گفتہ بھی تھا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے وصال کی خبر ملی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اور آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری تھے، اور سینے میں سانس چل رہی تھی، پھول رہی تھی سانس، آواز ہانڈی میں کھٹکھٹاہٹ جیسے ہوتی ہے ویسی آواز آ رہی تھی، اور آپ روتے ہوئے زار و خطار گھوڑے سے اترے اور مسجد نبوی کے پاس گھوڑے کو چھوڑ دیا، اور صلاۃ و سلام کہہ کر جو ہے نا آپ سرکار کے حجرے میں داخل ہوئے، جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ اور جو ہے نا اس وقت تمام ازواج مطہرات سرکار کے اطراف بیٹھی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کے ساتھ ہی تمام ازواج مطہرات نے اپنے چہروں کو ڈھک لیا، کیونکہ پردہ تھا، اور پھر جو ہے نا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں ڈھکا، کیونکہ وہ آپ کی صاحبزادی تھی، تو آپ کے لیے پردہ نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر آئے، داخل ہوئے، داخل ہو کر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ سے جو ہے نا پردے کو، وہ چادر کو ہٹایا، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور آنکھوں سے آنسو زار و خطار بہہ رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ جو ہے نا آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت آپ کو 2 مرتبہ کبھی بھی وفات نہیں دے گا، اللہ رب العزت آپ کو 2 مرتبہ وفات جو ہے نا نہیں دے گا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پردہ فرما جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور منافقین کو ختم کریں گے، پھر سرکار وصال پائیں گے۔ اس طرح 2 موتیں 2 زندگیاں ہوتی ہیں۔ تو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ہے نا خیال کا رد کرنے کے لیے فرمایا، اللہ رب العزت آپ کو 2 مرتبہ جو ہے نا وفات نہیں دے گا، بلکہ یہ آپ کی آخری وفات ہے، اس کے بعد پھر آپ کو زندگی اور وفات ملنے والی نہیں ہے دوبارہ اس دنیا میں۔ پھر اس کے بعد سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعریف اور آپ کے اوصاف، آپ کی تعریف ناقابل بیان ہے، اور بات جو ہے نا سمجھ اور بیان سے، زبان سے بالاتر ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یا رسول اللہ، آپ ہماری تکلیف کو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم سب آپ کے جو ہے نا وصال کے غم میں جو ہے نا شریک ہیں، سب غم زدہ ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے اس دنیا میں رہنے کا اور اس دنیا میں آنے کا اختیار دیا تھا، تو آپ نے اس دنیا میں رہنے کو جو ہے نا اختیار فرمایا۔ یہ اشارہ تھا اس خطبے کی طرف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے دیا تھا، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ اس دنیا میں رہے یا میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار فرمایا دنیا کے مقابلے میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے اس دنیا میں رہنے کو اختیار فرمایا، اگر آپ اس دنیا میں رہنے کو اختیار فرماتے تو ہم آپ کی زندگی کے لیے، آپ کو موت سے دور رکھنے کے لیے ہم اپنی زندگیاں قربان کر دیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں رونے سے منع فرمایا ہے، اگر آپ رونے کی اجازت دیتے تو ہم رو رو کر اپنی آنکھوں کے پانی کو سکھا دیتے تھے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتیں ایسی ہیں جن پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ایک تو آپ کی جدائی کا غم مٹانا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ کی جدائی کا غم مٹانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسرا، آپ کی جدائی میں دن بدن گھل جانا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی جدائی کا غم ہم نہیں مٹا سکتے، اور آپ کی جدائی میں گھل جانا، یہ ہمارے گھل جانے سے رکنا یہ ہمارے لیے ممکن بات نہیں ہے۔ چنانچہ روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا اہم جو سبب تھا وہ سرکار کی جدائی تھی، کیونکہ سرکار کے وصال کے بعد اب دن بدن آپ جو ہے نا گھلتے چلے گئے آپ کی جدائی میں، اور پھر آخر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ باتیں آپ فرمائے، اس کے بعد جو ہے نا آپ باہر تشریف لائے، صحابہ کی حالت کو دیکھا،
آپ کی کیفیت کو دیکھا، صحابہ مختلف انداز میں رنج و غم میں مبتلا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو دیگر گوں ہے، سب سے علیحدہ اور نرالا ہے۔ آپ منبر رسول پر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کی اور شہادت دی، اللہ اور اس کے اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی، اور فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، اللہ رب العزت جو ہے نا، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت زندہ ہے اور اس کو موت نہیں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ وصال ہو چکا ہے ان کا، کیونکہ اللہ کا یہ قانون قدرت ہے کہ ہر نبی جو ہے دنیا میں ایک مختصر پیغام، ایک مشن لے کر آتے ہیں، اس کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے جو ہے نا چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا خود اللہ تعالیٰ نے سرکار کے تعلق سے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یقیناً آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، دیگر انبیاء بھی اس دنیا سے، دیگر لوگ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے اور پیغام پہنچائے، اس دنیا سے چلے گئے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، جو ہے نا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پر رہنے والی ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ یہ آیتیں جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی، جس سے مقصود آپ کو، صحابہ کو یہ یقین دلانا تھا کہ سرکار کا وصال ہو چکا ہے، وصال ہو چکا ہے۔ تو لہذا اور ساتھ ہی ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو لوگو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عمر عطا فرمائی، ایک دراز عمر عطا فرمائی، سرکار تشریف لائے، اللہ کا جو پیغام تھا ہم تک پہنچائے، ہمارے لیے خیر خواہی فرمائی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مصیبتیں برداشت کی، کوششیں کی، جد و جہد کی، یہاں تک کہ دین اسلام غالب ہو گیا۔ پھر فیصلہ خداوندی کے مطابق اس دنیا سے چلے گئے، اور سرکار نے ہمیں ایک واضح اور روشن اور صاف و شفاف راستہ ہم کو ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ جو اس راستے پر چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو اس راستے کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے سرکار پر جو کلام نازل فرمایا تھا، وہ کلام جو ہے نا ہمارے درمیان سرکار چھوڑ گئے ہیں، وہ جس میں دلوں کے سکون اور شفا کا جو ہے نا سامان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں۔ لہذا ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر جو ہے نا چلیں گے، اور جو ہے نا دین اسلام سرکار کے وصال کی وجہ سے دین اسلام ختم نہیں ہوا، دین قائم ہے اور قیامت تک ہمیشہ جو ہے نا قائم رہے گا، اور اس دین کو ہم کیا کریں گے؟ باقی رکھیں گے۔ اور جو لوگ دین کی مخالفت کریں گے تو ابھی ہماری تلواریں کھلی ہیں، کوئی بھی دین اسلام کی مخالفت کرتا ہے تو ہم اس سے اسی طرح جہاد کریں گے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے۔ یہ خطبہ رسول پاک یہ عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اگرچہ کہ یہ باتیں اس سے قبل بھی کہی جا چکی تھیں، قرآن کی آیتیں وغیرہ سب صحابہ جانتے تھے، لیکن غم کے سرکار کے غم کی کیفیت نے انہیں سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اور صحابہ کا بیان ہے کہ ابو بکر جب یہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ہم پہلی مرتبہ ان آیتوں کو سن رہے ہیں، اور جو ابو بکر کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنتے جاتے، وہ غم کی بے خودی کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہوتی چلی جاتی تھی، غم ختم نہیں ہوتا تھا، وہ جو بے خودی کی والہانہ جو کیفیت تھی وہ ختم ہوتی چلی جاتی تھی، اور ہماری طبیعت حقیقت کو تسلیم کرنے کی طرف، یعنی سرکار کا وصال ہو گیا اس بات کو تسلیم کرنے کی طرف آمدہ ہوتی چلی جاتی تھی۔ ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی خطبہ دے کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ کو خبر ملی کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر، ایک مقام ہے وہاں پر، سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر مہاجرین اور انصار کے کچھ لوگ جمع ہیں، کچھ لوگ، یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیے، یہ کچھ لوگ جو ہے نا جمع ہیں، اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ تو وہاں جو صحابہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو صحابہ جمع ہوئے تھے، وہ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور سرکار کی تجہیز و تکفین سے پہلے سرکار کا کوئی خلیفہ منتخب ہونا جو ہے نا ضروری ہے، ورنہ منافقین اور دشمنان اسلام ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ مسلمانوں میں تفریقہ ڈال دے۔
کہیں دشمنان اسلام اگر مسلمانوں میں تفریقہ ڈال دیں اور انتشار پیدا ہو جائے خلافت کے معاملے میں اور معاملہ بگڑ جائے تو سرکار نے 23 سال کی محنت میں جو نظام قائم فرمایا تھا وہ بگڑ جائے گا. لہذا سرکار کے وصال کو تھوڑا مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس میں تاخیر ہو جائے، کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے تو پھر مسئلہ بہت برا ہوگا. وہ جمع ہونے والے صحابہ کی فکر یہ تھی. اس میں بعض انصار کا خیال یہ تھا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا جائے، خلیفہ بنایا جائے. بعض انصار کا خیال یہ تھا کہ انصار میں سے ایک جو ہے نا خلیفہ ہو، مہاجرین میں سے ایک خلیفہ ہو. یہ اگر 2 خلیفہ بھی بنتے تو بھی یہ ایک فتنہ ہی ہوتا تھا، کیونکہ دنیا میں ہر مملکت کا ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، ہر جماعت کا ایک ہی امیر ہوتا ہے. جہاں ایک سے زائد امیر بن جائے یا ایک سے زائد مملکتیں بن جائے، جو ہے نا بادشاہ بن جائے، تو پھر اختلاف رائے یقینی ہے. تو صحابہ کو یہ فکر تھی کہ بنا بنایا ہوا نظام سرکار کا بگڑ نہ جائے. جب یہ خبر سنی تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی ساعدہ کی طرف گئے. نیت یہ تھی کہ وہ معاملے کو سلجھایا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ نیت خلیفہ بننے کی یا کوئی خواہش لے کر نہیں گئے، بلکہ وہ تو خلافت سے بہت دور رہنے والے تھے. خلافت سے بہت جو ہے نا دور رہنے والے تھے، اس بار کو اٹھانے سے جو ہے نا دور رہنے والے تھے. آپ اس غرض سے گئے کہ وہ صحابہ کا اختلاف کہیں شدت اختیار نہ کر جائے، وہاں کوئی دوسرا دشمنان اسلام کوئی فتنہ کھڑا نہ کر دے، اس معاملے کو فوراً سلجھانا جو ہے نا ضروری ہے. اس ارادے سے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کیے معلوم ہے، وہاں پر تشریف لے گئے. وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ 2 رائے ہیں، انصار میں سے ایک خلیفہ ہو، مہاجرین میں سے ایک خلیفہ ہو. 2 رائے پائی جاتی ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا مہاجرین کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے اسلام کا ساتھ دیا اور سرکار کو یہاں پر رہنے کا جو ہے نا رہنے کے لیے ہم نے سرکار اور مہاجرین کو یہاں پر رہنے کے لیے ہم نے جگہ فراہم کی، ہر طرح سے قربانی دی، لہذا انصار میں سے بھی ایک خلیفہ ہونا چاہیے. مہاجرین کا یہ تھا کہ ہم شروع سے جو ہے نا جبکہ اسلام کی مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی، کفار کا ظلم و ستم تھا، مکے میں کفرستان میں تھے، شروع سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لہذا خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے. اس طرح ہر ایک کا جو استدلال تھا وہ بالکل اپنی جگہ درست تھا، نیتیں مخلص تھی اور مقصد سب کا یہی تھا کہ دین اسلام کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے. وہاں کسی کو بھی خلافت کی یا جائیداد کی ہوس نہیں تھی، کیونکہ خلیفہ بننے سے کوئی وہاں مال و دولت آمدنی آنے والی نہیں تھی، بلکہ جو اچھی خاصی خوشحال زندگی بھی فقیرانہ زندگی میں تبدیل ہو جاتی تھی. اس وقت خلیفہ کا معاملہ ایسا ہوا کرتا تھا. تو لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے. جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، سرکار کا ارشاد ہے کہ جو بھی خلیفہ ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. جب یہ ارشاد سنانا تھا تو انصار کیا ہو گئے، قریش کے حق میں جو ہے نا دستبردار ہو گئے. اب رہا سوال یہ تھا، قریش کون تھے؟ وہ مہاجرین تھے. اب مہاجرین میں سے کس کو خلیفہ بنایا جائے، یہ فرق یہ وہ تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کر لی، اور پھر اس کے بعد تمام لوگ باتفاق جو ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ انہوں نے تسلیم کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا انکار کرتے رہے کہ میرا یہاں آنے کا مقصد خلافت نہیں تھا، اس اختلاف کو سلجھانا تھا، لیکن کسی نے نہیں سنی. سب کے سب کیا کر لیے، آپ کے ہاتھ پر اتفاق کر لیے، کیونکہ آپ سے زیادہ موضوع شخصیت ان کے سامنے کوئی نہیں تھی. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں اپنی امامت کے مصلی پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا کو قائم فرمایا تھا کہ 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا پڑھائی تھی، اس میں اقتداء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اور پھر ہر بڑے بڑے معاملے میں سرکار ان کو ساتھ رکھتے تھے. ہجرت میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے ہجرت کے وقت، تو ہر معاملے میں ساتھ رہتے تھے. تو لہذا دوسرا کوئی تصور وہاں پر جو ہے نہیں تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مہاجرین میں سے. تو سب نے مہاجرین میں سے ایک. تو یہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی یہاں پر، یہ ایک خاص بیعت ہوئی. یہ خاص بیعت ہوئی کب ہوئی بیعت؟ یہ پیر کے دن شام میں ہوئی بیعت، یعنی منگل کی شب پیر کے دن گزر سرکار کا وصال پیر کے دن صبح میں ظہر کے وقت میں ہوا، یعنی زوال کے وقت، ظہر کا وقت شروع ہونے کے وقت ہوا. پھر یہ خلیفہ بنی ساعدہ کا جھگڑا سلجھ کر، یہ اختلاف سلجھ کر جو ہے نا مغرب شام میں جو ہے نا یہ کیا ہو گیا، پیر کے دن شام میں بیعت خاصہ ہوئی، یعنی خاص بیعت ہوئی کہ چند لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. پیر کا دن گزر گیا، دوسرے دن منگل کے دن مسجد نبوی میں ایک عام بیعت کا اہتمام کیا گیا. تو سب لوگوں نے بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس وقت سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود نہیں تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا عرض فرمایا کہ کہاں ہیں علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے ہیں.
پھر ان کو بلایا گیا اور وہ دونوں تشریف لائے. لانے کے بعد جو ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے سب لوگوں نے بالاتفاق بیعت کر لی ہے، اگر آپ بھی بیعت کر لیجئے میری خلافت پر، اگر نہیں کریں گے تو پھر ایک مسلمانوں میں پھر ایک تفرقہ اور انتشار پڑ جائے گا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ قابل غور ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی قابلیت میں اور آپ کے خلیفہ اول ہونے کے مستحق ہونے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہی علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو سب سے زیادہ خلیفہ اول ہونے کا مستحق سمجھتے ہیں، اور سرکار نے جس کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے ہم اس کو اپنی دنیا کا امام بنانے میں کیوں پیچھے ہٹے. یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ. ہاں میں نے یہ جو تاخیر کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے ایک شکایت یہ ہے کہ خلافت کا جو مشورہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو خلافت کا مشورہ ہو رہا تھا اس وقت چاہیے آپ کو یہ تھا کہ آپ مجھ سے بھی مشورہ کرتے. تو لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت خواہی کی اور فرمایا کہ وہاں مشورے کا کوئی گنجائش نہیں تھی، میں خود خلافت کے سلسلے میں نہیں گیا تھا، معاملے کو سلجھانے کے لیے گیا تھا، اور لوگوں نے بھی بال اتفاق مجھ پر جو ہے نا مجھے خلیفہ بنا دیا. وہاں خلافت کوئی مشورے سے یا پری پلان جو ہے نا نہیں ہوئی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے عذر کو قبول فرما لیا اور کوئی اختلاف دونوں کے درمیان نہیں رہا. یہاں تک کہ سیدنا خود علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدتہ حد الفریہ، کہ جو او کما قال کہ جو ہے نا جو کوئی مجھ کو، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جو کوئی مجھ کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے، یعنی مجھ کو ان دونوں سے افضل مانے تو میں اس کو الزام لگانے کی سزا اور حد جاری کروں گا. تو بہرحال یہ معاملہ ختم ہو گیا. بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، فی الفور نہیں کی، 6 مہینے کے جو ہے نا بعد کی. تو یہ روایت کے تعلق سے علامہ ابن کثیر کا اور دیگر کئی صحابہ اور جو ہے نا محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر چکے تھے شروع ہی میں، جیسا کہ ابھی آپ کو بتلایا گیا. بعد میں 6 مہینے کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجدید بیعت کی، یعنی دوبارہ پھر بیعت کی. تو 6 مہینے کے بعد جو بیعت تھی وہ دوبارہ بیعت تھی، پہلی بیعت تو پہلے ہو چکی تھی. یہ ہے آپ کے یہ وضاحت ہے. اس کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد جو ہے نا سرکار دو عالم جنہیں میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ خیبر 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تھا. تو خیبر کے فتح کے موقع پر ایک فدق کا باغ جو ہے نا آیا تھا، اس سرکار کے قبضے میں آیا تھا، وہ بغیر جنگ کے آیا تھا. تو بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے اور مسلمان غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کے لیے ہوتا ہے. اس کا حکم میں آپ کو اس سے پہلے بھی اس سے قبل بتلا چکا ہوں، اس سے قبل کی نشست میں. تو بہرحال وہ فدق کا جو باغ تھا ایک کوئی معمولی باغ تھا، کوئی زیادہ اس سے آمدنی نہیں ہوتی تھی، وہ زیادہ آمدنی نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک مختصر سی آمدنی ہوتی تھی. تو سرکار ضرورت کے درجے میں اہل بیت میں وہ اس کی آمدنی کو تقسیم فرماتے اور پھر جو بچ جاتا تھا غریب مسلمانوں میں دیا کرتے تھے. سرکار کا یہ عمل مبارک تھا اس باغ کے تعلق سے. تو سرکار جب وصال فرما گئے تو آپ کی وراثتوں میں ایک خچر وغیرہ تھا اور دوسرا یہ باغ بھی تھا. یہ باغ بھی آپ کی وراثت میں تھا، مطلب آپ کے چھوڑی ہوئی چیزوں میں، متروکات نبوی کہتے ہیں اس کو، چھوڑی وراثت نہیں بولتے، متروکات نبوی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے تھا. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، آ کر عرض کی کہ دیکھیے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفۃ المسلمین، سرکار نے جو باغ چھوڑا ہے، فدق کا جو باغ چھوڑا ہے، وہ باغ مجھے دے دیجئے، وہ باغ مجھے کیا کیجئے، دے دیجئے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی حدیث کو سنایا جو بخاری وغیرہ میں بھی جو ہے نا موجود ہے، جو ہے نا انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ. یہ الفاظ ہے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم انبیاء جو مال چھوڑتے ہیں وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو بھی مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے. تو وہ باغ کا مطالبہ بی بی فاطمہ نے جو کیا اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی یہ حدیث سنائی
کہ سرکار جو بھی چیز چھوڑتے ہیں انبیاء وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو نا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں، الفاظ جو روایتوں میں بخاری کے آئے ہیں، بعض روایتوں میں غضیبت ہے وہ حجرت ہے، کہ بعض روایتوں میں یہ ہے غضیبت حجرت کے الفاظ آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ غصے میں آ گئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان سے ترک تعلق کر لی، ترک تعلق یعنی تعلق کو توڑ لی، یہ بعض روایتوں میں آتے ہیں۔ اور دوسری روایتوں میں جو ہے نا آتا ہے، ایک روایت میں آتا فوجدت کے الفاظ آئے ہیں، فوجدت کہ وجدت کے معنی دو آتے ہیں، ایک تو بی بی فاطمہ غصے میں آ گئی یہ بھی آتے ہیں، بی بی فاطمہ غمگین ہو گئی یہ معنی بھی آتے ہیں، بی بی فاطمہ غمگین ہو گئی یہ معنی بھی جو ہے نا آتے ہیں۔ تو یہاں وہ شیعہ حضرات یا جو رافضیت کا ذہن رکھتے ہیں وہ غضیبت غصے میں آ گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا ترک تعلق کر لی، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ بی بی فاطمہ کا وصال ہو گیا، اس وقت تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کی، اس طرح کی کئی باتیں جو ہے نا کہی جاتی ہیں، اہل بیت کو ان کا حق نہیں دیا، بہرحال جو بھی باتیں ہیں۔ لیکن اگر یہ باتوں کو صحیح مان لیا جائے تو اس میں خود بی بی فاطمہ کی گستاخی ہے، اس میں تفصیلی بحث ہے لیکن مختصر بات آئی ہے تو میں ذکر دیکھیے۔ فغضیبت کے معنی اگر غصے کے لیں گے، فغضیبت کے معنی اگر بی بی فاطمہ ابو بکر پر غصہ ہوئی، کس بات پر غصہ ہوئی؟ ابو بکر کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات تو نہیں کہی تھی، تو سرکار کا ارشاد سنایا تھا، تو کیا بی بی فاطمہ سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ سرکار کا ارشاد سن کر غصے میں آ جائے؟ حاشا و کلا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نواسی رسول جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جاری ہونے والا ہے، دنیا جن سے ہدایت پانے والی ہے، جن کے صاحبزادوں نے دین اسلام کی جو ہے نا شکل کو بگڑنے سے بچا لیا میدان کربلا میں، جو ہے نا ایسی بی بی فاطمہ سے یہ ایک عام مسلمان سے یہ توقع نہیں کر سکتے۔ اگر غضیبت کے معنی یہ لیں کہ بی بی فاطمہ غصہ ہو گئی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بی بی فاطمہ نے جو ہے نا حدیث رسول کو سن کر غصہ ہوئی، نعوذ باللہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا نہ ہمارا ایمان بھی اس کی جو ہے نا تقاضا نہیں کرتا، نہ ایمان بھی ہماری اجازت دیتا، بلکہ کہنا تو دور کی بات، ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لازمی طور پر دوسرے معنی لینا پڑے گا، غمزدہ ہو گئی، شرمندہ ہو گئی کے معنی لینا چاہیے۔ کیوں شرمندہ کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ بی بی فاطمہ کو وہ حدیث اس وقت ذہن میں نہیں تھی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ ذہن میں نہیں تھی۔ جب ابو بکر نے وہ حدیث بیان فرمائی تو جو ہے نا آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے سوچا کہ سرکار نے فرمایا کہ وراثت میری تقسیم نہیں ہوگی، اور سرکار کے فرمان کے مطابق میں کے خلاف میرا جو ہے نا مطالبہ تھا، میں نے ایسی کیسی بات کیسا مطالبہ کر دیا، اس بات پر آپ کو شرمندگی اور غم ہوا، اور وہ بھی جان بوجھ کر مطالبہ دیتا، ذہن میں بسا اوقات نہیں ہوتی کوئی چیز، یا ہو سکتا ہے آپ کو اس حدیث نہیں پہنچے گی، حدیث نہیں پہنچنے کا اتنا زیادہ امکان نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیث بہت مشہور ہے، ہو سکتا ہے ذہن میں انسان کے بات نہیں رہتی، کئی مرتبہ یاد دہانی پر انسان تھوڑا سا شرمندہ ہو جاتا، میں نہیں کرنا تھا یہ بات۔ یہ معاملہ تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کے پاس گئے، گھر کو جا کر کہے کہ سرکار کا حکم تھا اس لیے میں نے آپ کو وراثت کے طور پر نہیں دیا، ورنہ میری آل سے زیادہ میرے پاس عزیز آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آل سے زیادہ عزیز میرے نزدیک آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار کا ہی حکم تھا، مجھے کیا کرنا پڑا؟ وہ فیصلہ کرنا۔ اب رہا جہاں تک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نہیں کی، وصال تک وہ جو باتیں کہی جاتی ہے یہ بالکل بیکار باتیں ہیں۔ کیوں ہے؟ اس میں بھی بی بی فاطمہ کی توہین ہے، اس لیے کہ حدیث شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغیر کسی وجہ کے 3 دن بات نہ کرتا ہو تو وہ حرام ہے نہ کرنا۔ تو بی بی فاطمہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کر رہی ہیں تو وہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بی بی فاطمہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترک تعلق کر دیا، تعلق کو توڑ دیا، جو کہ شریعت میں حرام ہے، تو کیا بی بی فاطمہ حرام کی مرتکب ہوئی؟ نعوذ باللہ، حرام کی مرتکب ہوئی؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ بی بی فاطمہ سے بات کیوں نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس وجہ سے بات نہیں ہوئی کہ بی بی فاطمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر محرم تھی، غیر محرم تھی، ایک غیر تھی،
ایک سرکار کی صاحبزادی تھی ابو بکر اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ جو تھا وہ غیر محرم کا رشتہ تھا، رشتے کے اعتبار سے اجنبی تھی، تو لہذا ایک غیر محرم سے بات کیوں ہوتی ہے؟ صرف ضرورت کے درجے میں، وہ بھی پردے کے تحت ہوتی ہے۔ تو ضرورت تھی، بی بی فاطمہ آئی تھی پردے کے اہتمام میں، پھر ضرورت ختم ہو گئی چلے گئے، پھر بات کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ چلو ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، کثرت سے بات ہوتی رہتی، رشتہ ہوتا رہتا، آنا جانا ہوتا رہتا، بات ہوتی رہتی، ملاقات ہوتی رہتی، کثرت سے بات ہوتی۔ ایک غیر محرم سے بات کیوں ہوتی ہے؟ ضرورت کے درجے میں ہوتی ہو۔ تو بی بی فاطمہ آئی، ضرورت تھی، پیش کی، علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے دیے، چلے گئے، پھر ضرورت پیش نہیں، یہی بات نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جانے کے بعد آپ بیمار ہو گئی، جیسے سرکار نے فرمایا تھا، میں اس سے قبل میں نے عرض کیا ہے کہ میرے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں سے تم میرے پاس آؤ گی، تو لہٰذا 6 مہینے میں سرکار کے وصال کے بعد 6 مہینے میں ربیع الاول سے رمضان میں انتقال ہو گیا۔ تو 6 مہینے میں کیا کتنی بات ہوتی ہے غیر محرم سے؟ نہ ان سے کوئی معاملہ داری ہے، نہ ان سے کوئی تجارت ہے، نہ ان سے کوئی دیگر ضروریات وابستہ ہے۔ چلو بھائی ضروریات وابستہ ہے، کام پڑتا بولے تو بار بار بات ہوتی، ایک تو غیر محرم، دوسرا پھر کوئی دوسری چیزیں وابستہ نہیں ان سے، تو لہٰذا بات چیت نہ ہونا یہ ایک عقلی بات ہے، عقل میں بھی سمجھ میں آنے والی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بغیر کسی کمپیریزن کے میں سمجھانے کے لیے، میری بیوی ہے، میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میری بھائی ہے، یا میرا دوست ہے، یا میرا بزنس پارٹنر ہے، ان لوگوں سے کبھی رشتے کے حوالے سے، کبھی بزنس کے حوالے سے، کبھی دوستی کے حوالے سے بار بار ملاقات اور بات ہوتی رہتی۔ کوئی اجنبی عورت ہے، کسی مسلمان کی بہن ہے، تو وہ میری بھی بہن ہے، لیکن وہ بہن ہونے کے باوجود اسلامی بہن ہے، اس کا میرا رشتہ حرمت کا رشتہ ہے، میں اس سے کیوں بات کروں گا؟ ہاں اگر وہ کسی مسئلے میں مجھ سے فون کرے، مولانا یہ مسئلہ کیا ہے، دیکھو میں مسئلہ یہ ہے بتا دیتا ہوں، ختم، مسئلہ ختم ہو گیا، اس سے زیادہ کیا ضرورت پڑتی ہے اس کی؟ مجھے سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ کوئی ایک مسلمان بہن مجھ سے کیوں بات کرے گی؟ غیر محرم ہے، وہ اجنبی ہے میرے لیے۔ ہاں ضرورت کے درجے میں کوئی مسئلہ شرعی رہنمائی جاتی تھی، کر لیے، بات ختم ہو گیا، کیا میں اس سے بات کرتے رہوں گا بلا تشبیہ و تمثیل؟ اسی طرح جو ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ غیر محرم تھی، اور وہاں کوئی وابستگی نہ تھی، جارحتی تعلقات تھے، نہ کوئی اور زیادہ رشتے کا معاملہ تھا، نہ کوئی اور رشتہ داری تھی، نہ کوئی ایسا تھا۔ ہاں نواسے جو ہے نا بنت رسول تھی، احترام سر آنکھوں پر تھا، اور بہت اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز تھی، لیکن رشتہ تو حرمت کا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ظاہر سی عقلی بات، کامن سینس کی بات یہ ہے کہ ملاقات نہ ہونا، بات چیت نہ ہونا، یہ اس بنیاد پر تھا کہ ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے بعد سیدہ اب زیادہ باحیات بھی نہیں رہی، 6 مہینے میں بیمار ہو گئی، پھر 6 مہینے میں وصال ہو گیا۔ اس کو یہ رنگ دینا کہ بی بی فاطمہ جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر کیا کی، بات کو چھوڑ دی، بات کو ترک کر دی، اس میں نعرہ تکبیر لگ رہا، واہ واہ ہو رہی، یہ کیا بات ہے؟ تو لہذا بی بی فاطمہ کی طرف غصے کی نسبت کرنا اور تعلق کو توڑنے کی نسبت کرنا، یہ صریح گستاخی ہے بی بی فاطمہ کی۔ یہ ماننا پڑے گا کہ حدیث رسول پر بی بی فاطمہ کو غصہ آیا، یہ ماننا پڑے گا کہ بی بی فاطمہ ترک تعلق توڑنا جو کہ اسلام میں حرام ہے اس کی مرتکب ہوئی، نعوذ باللہ، ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ کو کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ بی بی فاطمہ غصہ نہیں ہوئی، بلکہ جب ذہن میں آیا کہ سرکار کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یاد دلایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو اپنے مطالبے پر تھوڑا سا افسوس یا ندامت ہوئی، ذہن میں نہیں تھی بات۔ اور دوسرا، آپ نے ترک تعلق نہیں کیا، ضرورت نہیں پڑی اس لیے نہیں کی، پھر بعد میں حیات بھی زیادہ نہیں رہی، موقع بھی نہیں ملا، یہ وجہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، ایمان یہی رکھنا ہے۔ اچھی طرح اس بات کو ذہن میں رکھ لے، صحابہ اور اہل بیت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، وہاں تھوڑی سی بھی گستاخی گمراہی کے حد تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمیشہ صحابہ کی بات ہو یا اہل بیت کی بات ہو یا انبیاء کی بات ہو، ہمیشہ اچھا سوچنے کی کوشش کرنا، نہیں معلوم تو عالم ہوتے بھی جاہل بن جانا وہاں بہتر ہے۔ اپنی علمیت بگاڑنے کے بجائے میرا عقیدہ ہے، میرا ماننا ہے، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، اگر کسی نبی کی بات آ جائے، کسی رسول کی بات آ جائے، اہل بیت کی بات آ جائے، صحابہ کی بات آ جائے، کسی چیز کو کہیں چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ عالم، میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بالکل سیف سائڈ ہے۔ وہاں زبان درازی کر کے جہنم کا میں جو ہے نا داخلے کے بجائے، ایمان کھو دینے کے بجائے، سب میں سیف سائڈ کا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یا کسی اچھے ماہر عالم دین عاشق رسول کی طرف کیا کر دینا، رجوع کر دینا، ان سے پوچھ لیجیے، یہ سیف سائڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو الغرض وہاں چیما گوئی کرنے کے بجائے یہ وہ بول، آج کل ایسے بچے فیس بک واٹس ایپ پہ جو ہے نا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں، بات فتوے دے رہے ہیں کہ جن کو طہارت لینے کا سلیقہ نہیں ہے، جن کو اگر پکڑ کر پوچھا جائے تو 5 کلمے یاد نہیں ہے،
جن کو اگر پوچھ 5 کلمے تو دور کی بات 3 کلمے جن کو یاد نہیں ہے، جن کو نماز پڑھنے کی اذکار نماز جن کو یاد نہیں ہے، دین کے بنیادی، اب وہ فتوے دے رہے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں۔ ارے تمہارا تو دائرہ ہی وہ نہیں ہے، تمہارا تو وہ مقام ہی نہیں ہے، وہاں قدم رکھنا بھی تمہارے لیے زبان اور اعضاء کو احتیاط کے ساتھ بادب انداز میں جانا ہے، زبان بھی کھلی تو ادب کے ساتھ، اور کچھ بھی ہو تو جو بھی بات ہوئی وہاں ادب کے ساتھ ہونا ہے، بغیر علم کے تو جو چاہے فتوے دے رہے ہیں۔ اس بات کا لحاظ رکھیے، اس بات سے ہمیشہ بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ باغ فدق کا معاملہ جو ایک اس کو غیر طور پر رافضی ذہن رکھنے والوں نے اچھال دیا ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے جو میرے مطالعے میں جو باتیں آئی وہ میں نے، اور اس میں اور کئی باتیں ہیں، احادیث بھی ہیں جس سے یہ بات واضح طور پر روز روشن کی طرح کھل کر آتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی خلافت سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب رہا جو مشورے کے بارے میں تھوڑا اختلاف تھا تو مشورہ کرنے کا موقع نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت خواہی کر دی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دل صاف رکھ لیا۔ ان بزرگوں کو خواہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرح سمجھنا، دلوں میں رکھنے والے، بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے، یہ سب میں بڑی نادانی ہے۔ ارے ان کے دل وہ پاکیزہ دل تھے، سرکار نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے ساری مخلوق میں کے دلوں کو دیکھا، اس میں سب میں پاکیزہ جو دل تھے ان کو جو ہے نا میرے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ لوگ بڑے صاف گو، حق گو، حقیقت گو لوگ تھے، ہماری طرح دلوں میں رکھنے والے جو ہے نہیں تھے، ان سلام نہیں کرا، ان جواب نہیں دیا، ان یہ نہیں کرا، یہ چھوٹی چھوٹی ذہنیت، یہ چھوٹی چھوٹی تنگ دلی یہ ہمارا ہے۔ ہم جو ہے نا غلام ہو کر بادشاہوں کو اپنے اوپر بادشاہوں کو سوچنا، یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری وہ ہے چھوٹا پن ہے اور علم کی کمی اور جہالت ہے۔ تو میں یہاں اس لیے اتنی تاکید سے بات بول رہا ہوں کہ وہاں اگر آپ ذرا بھی غلطی کر دیں تو یا تو آپ کا الزام، یا تو آپ سیدنا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گستاخ قرار پائیں گے، یا اگر اس طرف لے لیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو بی بی فاطمہ کا جو ہے نا وہ کر دیں گے۔ تو یہاں احتیاط کا مقام ہے، یہ پل صراط ہے، سمجھے؟ تو بہرحال عزیزان محترم، ممکن ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ حالات تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد پیش آئے۔ تو بہرحال دوسرے دن منگل کے دن جو ہے وہ کیا ہو گیا، بیعت عامہ بھی ہو گئی، عام بیعت بھی ہو گئی۔ اب رہا تدفین کا بھی ذکر نہیں کیا میں، یہ اہم بات تھی، میں پہلے اس لیے کیا کر دیا، ذکر کر دیا۔ یہ واقعہ فدق جو ہوا سرکار کی تدفین کے بعد ہوا، لیکن میں نے یہ واقعہ اہم تھا تو اس لیے پہلے ذکر کر دیا۔ تو پیر کے دن شام میں جو ہے کیا ہوا، بیعت خاصہ ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر خاص بیعت ہوئی، یعنی چند لوگوں نے بیعت کی۔ پھر منگل کے دن عام بیعت ہوئی جس میں سیدنا علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سمیت سب لوگوں نے، سب صحابہ نے کیا کی، جو ہے نا بیعت کی۔ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی بات آئی۔ یہ معاملہ خلافت کا حل ہو گیا، اب اس کے بعد غسل دینے کی بات آئی۔ تو اب صحابہ میں یہ اختلاف رائے ہوا۔ اختلاف کا مطلب جھگڑا مت سمجھیے آپ، اختلاف رائے کا اختلاف یہ ایک رحمت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے دونوں کے اختلاف سے کیا ہوتا ہے، ایک صحیح چیز آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کے علماء اور صحابہ اور اہل اللہ کا اختلاف بھی کیا ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا اختلاف ذاتیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، دین کی بھلائی کے پیش نظر ہوتا ہے۔ تو وہ اس اختلاف کی وجہ سے دین کے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز ظاہر ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اب دیکھیے 4 اماموں کا اختلاف سمجھانے کے لیے، 4 اماموں کا اختلاف ہے۔ ایک امام کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، ایک امام کے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، ایک امام کے پاس جو ہے نا ہاتھ چھوڑنا ہے۔ یہ چاروں کے اختلاف کی وجہ سے کیا ہوا، سرکار کی ہر ادا محفوظ رہے گی، یہ ادا بھی محفوظ رہے گی، یہ ادا بھی محفوظ رہے گی، یہ ادا بھی محفوظ رہے گی۔ کسی ایک پر ہوتے، مثال کے طور پر کسی ایک پر اتفاق ہوتا یہاں کا، تو 2 چیزیں چھوٹ جاتی تھی۔ تو لہذا اہل علم کا، اہل اللہ کا، جو بے نفس لوگ ہوتے ہیں ان کا اختلاف بھی امت کے لیے کیا ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے۔ جو نفس پرست ہوتے ہیں، جو دنیاوی مقاصد اور مفادات کے پیش نظر اختلاف کرتے ہیں، وہ ان کا اختلاف ضلالت اور گمراہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اب صحابہ سوچے کہ سرکار کو غسل کیسے دیں، کپڑے لباس مبارک جو جسم پہ تھا اتاریں یا نہ اتاریں۔ بعض نے کہا کہ اتارنے کا، کیونکہ عام بات ہے جو لباس ہے وہ شریعت کا مسئلہ جو ہے اتار کر دیتے ہیں، پھر مگر شخصیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نہیں اتارنا بولے، ایسا ایک ذہن بھی آتا ہے۔ تو لہذا ایک غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی سب پر، غیب سے آواز آئی کہ رسول خدا کو ان کے لباس ہی میں غسل دو، ان کے لباس ہی میں غسل دیا جائے۔ تو چنانچہ لباس ہی میں غسل دیا گیا، بعد میں لباس کو اتارا گیا،
اور 3 یمنی کپڑوں میں سرکار کو کفن دیا گیا. 3 یمنی چادر تھیں، ان میں سرکار کو غسل دیا گیا. نہ امامہ تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، نہ کوئی تھا. یہ بات کو ذہن میں رکھیں، سرکار سے بڑھ کر کوئی زیادہ نہیں ہے. تو سرکار کو خود 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا جو مرد کے لیے شریعت میں ہے، سمجھے. ایک چادر، ایک کفنی، ایک جو ہے نا سینہ بند، جو یہ چادر اور کفنی، ایک تہبند. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں مرد کے لیے. عورت کے اس میں 5 ہوتی ہیں، 2 زیادہ ہوتی ہیں، ایک اوڑھنی، ایک سینہ بند. تو بہرحال یہ 3 کپڑوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن مبارک، یمنی کپڑوں میں کفن مبارک آپ کو جو ہے نا دیا گیا. اب دینے کے بعد جو ہے غسل، پہلے تو غسل دیا گیا. غسل دینے میں جو ہے نا جو لوگ شریک تھے وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں فرزند فضل اور خثم، قاف سین میم، قاف سا میم، الف بے تے سے سا، جس کو سے بولتے ہیں اردو میں. تو قسم قاف سا میم، عمر کے وزن پر قسم عمر، سمجھے. تو عباس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں فرزند فضل اور قسم یہ دونوں سرکار کے جسم مبارک کو پلٹ رہے تھے، کروٹ دے رہے تھے، پلٹتے جا رہے تھے. اور اسامہ اور شقران یہ دونوں پانی ڈال رہے تھے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا تو ایسی خوشبو مہک رہی تھی، ایسی خوشبو مہک رہی تھی کہ ویسی خوشبو کبھی سونگھی نہیں گئی، ویسی خوشبو کبھی سونگھی نہیں گئی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتے جاتے اور فرماتے جاتے، یا رسول اللہ طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا. یا رسول اللہ آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور آپ کی وفات بھی پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہے. تو عزیزان محترم، بہرحال غسل دیا گیا. اس کے بعد سرکار کی تدفین کی بات آئی. آپ کو کس مقام پر آپ کے جسد مبارک کو رکھا جائے، یہ بات آئی. تو سیدنا اب صحابہ کو پریشان کیے کہاں پر سرکار کو رکھا جائے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، پہلے تو نماز جنازہ کی بات آئی کہ نماز جنازہ میں کیا کریں. تو سرکار کے وصال سے پہلے سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے. ذرا دیکھیے وہ لوگ کتنے حقیقت پسند اور کتنے سادہ لوگ تھے. اگر میری زندگی میں کچھ تو اگر کوئی پوچھتا آپ کی نماز جنازہ کون پڑھاؤں گا تو میں پوچھتا ہوں کہ ابھی مرنے کی بد دعا کر رہا میرے کو، ابھی جاؤ ور رہا. ہم لوگ کہے سمجھتے تھے، لیکن وہ حقیقت پسند تھے لوگ، بالکل گھما پھرا کے بات کرنے والے لوگ نہیں تھے، بالکل صاف دل پاکیزہ زبان تھے. کیونکہ ہر دن ایک کو جانا ہی ہے. اور سرکار کو بھی کوئی غصہ نہیں آیا میرے زندگی میں میرے مرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک وہ لوگ عرب کا ایک مزاج بھی ہے، کئی مزاجوں میں سے وہ لوگ بے تکلف لوگ ہوتے ہیں، گھما پھرا کے دل میں ایک زبان پہ ایک ایسی بات وہ نہیں کرتے. تو سرکار سے پوچھا گیا تو جو ہے نا آپ کے بعد آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد جب مجھے غسل دیا جائے، کفنایا جائے، تو مجھے میرے قبر کے کنارے پر رکھ دیا جائے. اس کے بعد تم لوگ سب باہر چلے جاؤ. پہلے جبرائیل آئیں گے، اس کے بعد میکائیل آئیں گے، اس کے بعد اسرافیل آئیں گے، اس کے بعد اسرائیل آئیں گے، اس کے بعد فرشتے ٹکڑیوں کی شکل میں آئیں گے اور مجھ پر درود و سلام بھیج کر چلے جائیں گے. جب یہ فرشتے فارغ ہو جائیں گے درود و سلام سے تو میرے گھر والے اہل بیت کے مرد پہلے آئیں گے، وہ درود و سلام بھیجیں گے. اس کے بعد عورتیں آئیں گی، وہ درود و سلام بھیجیں گی. اس کے بعد تمام صحابہ جماعتوں کی ٹکڑیوں کی شکل میں آئیں گے اور درود و سلام بھیج کر چلے جو ہے نا جاتے رہیں گے. یہ فرمایا آپ نے، وصیت فرمائی. اور اس کے بعد سرکار نے جو آخری لفظ فرمایا وہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث جو ہے نا کیا بتاؤ ناز بھی ہے. سرکار نے فرمایا کہ یہ نماز جنازہ کا حکم کے بتانے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جو غلام میرے اب موجود نہیں ہے یا قیامت تک آنے والے جو میرے غلام ہیں ان کو میرا سلام کہنا، ان کو میرا سلام کہنا. وعلیک السلام یا رسول اللہ. تو جو ہے نا تو ان کو میرا سلام کہنا، یہ سرکار کے حدیث میں یہ سرکار نے فرمایا. تو لہذا سرکار کی وصیت کے مطابق یہ روایتوں میں یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ سرکار کے لوگ دو تین لوگ جو ہے نا حجرہ مبارک چھوٹا تھا، تاجدار کائنات مختار کائنات کا حجرہ ہے، مگر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. 1 سے 2 سے زیادہ آدمیوں کی جو ہے نا گنجائش وہاں پہ زیادہ نہیں تھی، زیادہ لوگوں کی گنجائش نہیں تھی زیادہ. بڑا کوئی بلڈنگ وغیرہ نہیں تھا. چاہتے تو زمین کے خزانے اگل سکتے تھے، حکم دیتے تھے. زمین کے خزانوں کی چابیاں تھی. تو 2 4 لوگ بس چھوٹی جماعتوں کی شکل میں گئے، جا کر جو ہے نا سلام عرض کرتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اللہ نے آپ کو پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری دی تھی آپ نے پہنچا دی، ہمارے ساتھ خیر خواہی کی، یہاں تک کہ اللہ نے دین کو غالب کر دیا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا
نے ہم کو بات پہنچا دی۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی طبقات ابن سعد کی ایک روایت ایسے ہی مروی ہے کہ گئے، جا کر انہوں نے سلام عرض کیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری تھی پیغام پہنچانے کی آپ نے پہنچا دیا، ہمارے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ کے راستے میں کوشش کی، جد و جہد کی، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ اس کے بعد یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمیں نصیب فرما زندگی میں، اور جو ہے زندگی کے بعد سرکار کا دیدار اور سرکار کی سنگت اور معیت ہمیں نصیب فرما۔ تو ان روایتوں کے مطابق علماء کا ایک خیال، جماعت خیال یہ ہے کہ سرکار پر نماز جنازہ نہیں ہوئی، بلکہ درود پڑھتے ہوئے چند گئے۔ لیکن دوسری روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابو جو ہے نا لوگ ٹکڑیوں کی شکل میں جا کے نماز جنازہ پڑھے، لیکن تنہا نماز جنازہ پڑھتے چلے گئے۔ تکبیر کہتے ہیں وہ جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ جو بھی ہوتی وہ کہے نماز جنازہ تنہا پڑھتے ہوئے چلے گئے، لیکن ایک امام کے پیچھے ایک بڑی جماعت کی شکل میں جیسا ہمارے پاس عام ہوتا ہے ویسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال 30,000 لوگوں نے نماز جنازہ سرکار کی جو ہے نا ادا فرمائی، 30,000 لوگوں نے۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا آپ کی قبر انور میں جو ہے نا رکھ دیا گیا۔ رکھ دینے کے بعد قبر میں اترنے والوں میں بھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے دونوں صاحبزادے فضل اور قسم تھے۔ جب قبر کھودنے کی بات آئی تو بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو ہے بعض مہاجرین صحابہ کا خیال یہ تھا کہ بغلی قبر کھودی جائے۔ بغلی قبر کا مطلب قبر کو کھود کر قبلے کی جانب کیا کرتے ہیں، گڑھا کرتے ہیں۔ وہ گڑھا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ میت اس کے اندر کیا ہوتی ہے، سما جاتی ہے۔ ہمارے پاس خالی تھوڑا کھود کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل وہ پورا وہ کرنا ہے، اس کو پورا میت سما جائے اس طرح ہونا چاہیے۔ اور دوسری کیا ہوتی ہے لحد، جس کو صندوقی وغیرہ بھی بولتے ہیں، تو اس کو کیا کرتے ہیں تھوڑی دور قبر کھودی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک نالے کی شکل میں کیا بنایا جاتا ہے، ایک صندوق کی شکل میں، اس میں میت کو رکھ کر ڈھانپ دیا جاتا ہے، وہ ایک صندوقی قبر لحد بھی بولتے ہیں اس کو۔ تب صحابہ نے کہا کہ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ بغلی قبر کھودی جائے، بعض کی مہاجرین کی رائے بغلی قبر کی تھی، انصار کی رائے یہ تھی کہ لحد کھودی جائے۔ تو بہرحال آخری میں اتفاق یہ ہوا کہ ابو عبیدہ یہ بغلی قبر کھودنے میں ماہر تھے اور ابو طلحہ یہ جو ہے لحد کھودنے میں ماہر تھے۔ ان دونوں کے پاس آدمی کو بھیجا جائے، جو پہلے آئے وہ کھودیں گے۔ تو لہذا ہوا یہ کہ جب دونوں کے پاس آدمیوں کو بھیجا گیا تو ابو طلحہ پہلے آئے، لہذا سرکار کی خبر کو لحد کے طور پر کھودا گیا، لحد کے طور پر جو ہے نا کھودا گیا۔ اس کے بعد سرکار کے جسم مبارک کو اس میں رکھا گیا۔ یہ حضرات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل اور قسم، یہ حضرات اترے۔ اس کے بعد جب وہ معاملات پورے ہو گئے، قبر مبارک کے قبر انور کے معاملات پورے ہو گئے، تو اس کے بعد جب سب اوپر آ گئے تو حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سب سے آخری وہ شخص تھا جو سرکار کی مزار مبارک سے جو ہے نا اوپر آیا۔ تو میں نے آخری دیدار جب سرکار کا کیا تو میں نے دیکھا کہ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، میں قریب لے جا کر سنا تو سرکار کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، پروردگار میری امت کی بخشش فرما، پروردگار میری امت کی بخشش فرما۔ یہ سرکار کی قبر مبارک میں یہ الفاظ تھے۔ بہرحال اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد قبر مبارک میں آپ کو رکھا گیا، تدفین عمل میں آئی۔ تو اس کے بعد بیان ہے صحابہ کا، غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ سرکار جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سارا مدینہ روشن ہو گیا، اور جب ہم سرکار کو جو ہے نا زمین آپ کی قبر انور میں رکھ کر ابھی اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑے بھی نہیں تھے کہ ہمارے اندر وہ جو کیفیت سرکار کی حیات میں تھی وہ کیفیت میں ہم تبدیلی محسوس کی۔ تبدیلی تو گمراہی وغیرہ کا مطلب نہیں لینا اس سے، جو کیفیت جو سرکار کی موجودگی میں دیدار سے ہوتی تھی، اب سرکار کا دیدار بظاہر نہیں ہو رہا ہے تو وہ کیفیت ہمیں محسوس، وہ لذت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو عزیزان محترم، تو یہ حالات تھے، یہ واقعات تھے جو وصال کے بعد کچھ پیشائے تفصیل ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ایک علمی بحثیں بھی ہیں، لیکن میں نے مختصراً جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے دیا، کیونکہ میں مختصر کے ساتھ اختصار کے ساتھ سیرت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیان میں اگر کچھ کوتاہی ہو گئی تو مولا اپنے فضل سے سرکار کے رحم و کرم میں معاف فرما۔ اے اللہ اس سیرت مبارکہ کے سننے اور سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے بھی اس سیرت کو سنا ہے اور جو اللہ اس میں جو تعاون فرمایا ہے، بالخصوص حامد محی الدین اور محمد جو ہے نا مدثر خان، اے اللہ انہوں نے اس ویڈیو کی سیرت کی ریکارڈنگ میں جو
تعاون کیا مولا ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ سرکار کے فیض ان پر جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ہم سب نے جو سرکار کی سیرت کو سنا ہے مولا ہماری زندگیوں میں بھی سرکار کا فیض جاری فرما اور ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما۔ آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما۔ آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری بات سماعت فرمائیے، یہ اب تک جو تھی تدفین اور وفات تک جو ہے نا آپ کے سرکار کی سیرت کے حوالے سے ایک حد تک یہ تکمیل ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد اور ایک دو چار جمعہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو حال تھا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں کس شان کے ساتھ آرام فرما ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ متعلقات آپ کے سامنے جو ہے نا ایک دو چار جمعہ اور بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو۔ خدا حافظ۔